جس طرح بڑی تعداد میں کل نکلے ہیں، ایک بار پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا سر فخر سے بلند کیا، اور ساتھ ساتھ کل کراچی میں پھر ہمارے کارکنان اور عوام نکلے ہیں عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے. اور آج میں نے دیکھا لاہور میں ہمارے لائرز نکلے ہیں، ابو ذر سلمان نیازی صاحب تھے، علی اعجاز بھٹر صاحب تھے وہاں، شوکت بصرہ بھائی تھے، اور ہمارے لوگ وہاں تحریک انصاف سے اور انڈیپینڈنٹ لائرز سارے نکلے ہیں. خاص کر ان حالات میں کہ جب 300 وکلاء نے پورے ملک سے لیٹر لکھا ہے محترم چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو کرائسس ہے، اتنا بڑا جو اسکیم ہے، اتنا جو ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس ہے، جو 6 جج حضرات نے جو لیٹر لکھا ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود سو موٹو نوٹس لے. کیونکہ میں اس وقت ایز اے وکیل بات کر رہا ہوں، نعیم بھائی نے بھی بات کی ہے، ہم ایز اے وکیل ہمیں سپریم کورٹ سے کم کسی چیز پہ اعتماد نہیں ہے. ہمیں یہ لارے نہ دیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے پاکستان کی وکلاء برادری کو، پاکستانی قوم کو کوئی نہ لگائے. جس کام کو ہم نے کھڈے لائن لگانا ہوتا ہے نا، جس کام سے ہم نے ہاتھ اس طرح دھونے ہوتے ہیں، اس کو ہم کسی کمیشن میں بھیج دیتے ہیں. 6 جج سٹنگ ہائی کورٹ کے محترم جج حضرات کو جتنا تھریٹ اور جتنی مشکلات کا سامنا ہوا، تو کیا ایک ریٹائرڈ جج اتنا امپاور ہوگا، ایک ریٹائرڈ جج، کہ وہ ان لوگوں سے سوال کر سکے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اور چند کالی بھیڑیں ہوں گی. سارا ادارہ تو خراب نہیں ہوتا نا، ادارے کے سربراہوں کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے ادارے میں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے عہدوں پہ، کانسٹیٹیوشن پوسٹ پہ بیٹھے جج حضرات کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیونکہ کل کو اگر ان عدالتوں میں کوئی انصاف لینے آئے گا تو ان کو تو خود اب انصاف چاہیے جو انصاف دے رہے ہیں. ہمیں تو ایز اے وکیل اس کا بڑا دکھ ہے، کیونکہ یہ جج جو ہیں بینچ اور بار ایک دوسرے کی طاقت ہیں. اگر وکلاء اس وقت اپنے جج حضرات کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو میں پھر پاکستان کی وکلاء برادری کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں کہ ہمارے اس کالے کوٹ پہ پھر سوال اٹھے گا. تو میں فخر سے یہ بات خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میجورٹی وکلاء جو کالے کوٹ کی اہمیت سے واقف ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کالے کوٹ نے پاکستان بنایا تھا الحمدللہ، اور آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان وہ عمارت آزاد ہے تو اس میں کالے کوٹ کی جو ہے اس میں اہمیت ہے اور اس کی قربانیاں ہیں. تو ایک تو ہم مضبوط کھڑے ہیں اپنے جج حضرات کے ساتھ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اور عمران خان صاحب سے 4 دن پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، خان صاحب نے اسپیسیفکلی یہ کہا تھا کہ کسی جج یا کسی ایک شخصیت نہیں، جوڈیشری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور اس لیے پشاور میں اتنی بڑی عظیم الشان ریلی ہوئی. اور دوسری چیز یہ کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیسز چل رہے ہیں، آج بھی توشے خانے کا جو ایک ڈرامہ حکومت نے بنایا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈرامے بند کریں. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو صرف پاکستان کے نہیں، امت کے لیڈر کو باہر نکالیں. آج صرف پاکستانی قوم کا نہیں، امت مسلمہ کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ہے، وہ ایک انسان ہے، ایک ملنگ آدمی ہے، بیٹھا ہے اندر اور بھی خوش ہے، اندر وہ اور بھی مطمئن ہے. میں پرسوں ترسوں جب ملا وہ بالکل ہائی اسپرٹس تھے. لیکن یہ نقصان عمران خان کا تو نہیں ہے، یہ نقصان قوم کا ہے، یہ نقصان قوم کے مستقبل کا ہے. آپ نے اتنی بڑی شخصیت کو بودے کیسز میں، جس آدمی کے ایک دستخط پہ، بیٹ پہ، شرٹ پہ دستخط کر دیں، اس پہ کروڑوں روپے لوگ نچھاور کرتے ہیں، آپ اس پہ پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں. اصل میں عمران خان نہیں، اصل میں آپ کی سوچ چھوٹی ہے. تو جو آدمی غلط ہوتا ہے اس کو دوسرا آدمی بھی غلط جو ہے وہ نظر آتا ہے. انشاءاللہ 25 کروڑ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آج یہاں پہ ہیرنگ ہے توشے خانے کی، اس کے بعد ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی اب چل رہی ہوگی، قومی اسمبلی کا آج اجلاس بھی ہے، وہاں بھی ان نکات کو اٹھایا جائے گا. ایڈجرنمنٹ موشن بھی ہمارے وکلاء کے مشورے سے اور دوستوں کے مشورے سے میں نے اور عامر ڈوگر صاحب نے، چیف وپ نے، اور تمام ایم این اے صاحبان کے تعاون سے ہم نے جمع کیا ہے. ایڈجرنمنٹ موشن 6 جج حضرات کا یہ جو لیٹر گیا ہے، تو قوم سپریم کورٹ کے لیول سے نیچے کسی بھی کمیشن وغیرہ پہ جو ہے کسی مذاق کے لیے قوم مزید تیار نہیں ہے. بلکہ شہباز شریف صاحب چونکہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، لیکن بیٹھے وزیر اعظم کی کرسی پہ ہیں، انہی کے نیچے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے ادھر ہی بال پھینک دی ہے جدھر سے یہ سارا مسئلہ پڑ رہا ہے. وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو ان تمام اداروں کے اوپر بیٹھے ہیں، تو وہ تو خود ذمہ دار ہے. اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس وقت تو شہباز شریف خود وزیر اعظم تھے. اس میں تو شہباز شریف کو بھی آپ بلائیں، جوڈیشل کمیشن بنے، سو موٹو نوٹس لیا جائے، اور شہباز شریف ایز اے پی ایم کو بھی بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ وزیر اعظم تھے جب ان جج حضرات کے مسئلے مسائل تھے، آپ بتائیں آپ کے نیچے یہ سارا کیوں ہوتا رہا. بہت اچھا علی محمد خان صاحب، جو لیٹر ہے اس میں 2 چیزوں کی ڈائریکشن ہے.
ایک تو اداروں کے خلاف ہے، دوسروں اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ خود جو ہے اثر انداز ہوتے رہے ہیں، ان کی طرف سے ہی پریشر تھا. ایگزیکٹو تو خود شہباز شریف ہے. کیا شہباز شریف یا اس کی کابینہ اس ٹائم کی تھی، کیا وہ کیسے کمیشن بنا سکتے ہیں جن پر خود جدید الزام بھائی یہی تو میں نے بات کی ہے کہ یہی تو میں نے بات کی ہے کہ وزیر اعظم ان تمام اداروں کو ہیڈ کرتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا ہوگا، لیکن وہ رسپانسبل تو ہیں، تو ان سے پوچھ تو ہونی چاہیے. اگر آپ نے ان کے نیچے کمیشن بنا دیا، آپ مجھے بتائیں جو کمیشن شہباز شریف صاحب بنائیں گے وہ کمیشن شہباز شریف صاحب کو بلائیں گے، وہ شہباز شریف کو چائے پہ تو بلا سکتے ہیں، پوچھ تاچھ کے لیے نہیں. بہت شکریہ.